دیکھیں جو پارلیمنٹ اس وقت تک سٹے پہ چل رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے مسائل کا حل کرے گا؟ اسی نظام نے آج آپ کے پورے ملک کو بحران میں ڈالا ہے، آپ کنگال ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر یقیناً مایوسی تو ہے۔ شاید خاقان عباسی صاحب تو اپنا خود جواب دیں گے، مگر انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ کوئی نئی پارٹی بنانے نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارا پارٹی ہمارے بلوچستان، اس کے مفاد، اس کے حقوق ہیں، اگر اس کے حقوق کا جو بھی دفاع کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ مگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو رویہ ہے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آج 4 سال گزرنے کے بعد، اب 3 4 5 6 مہینے کے بعد شاید اگلے الیکشن ہو تو ان کو اچانک خیال آیا کہ ہم تمام حلقوں میں ری الیکشن کرائیں، کیونکہ قاسم سوری نے اس کیس میں سٹے لیا تھا اور سٹے اب تک برقرار ہے۔ اس سٹے برقرار ہونے کے بعد پھر اس نے جا کے استعفیٰ دیا قومی اسمبلی سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ توہین عدالت کر رہا ہے، اور اگر الیکشن کمیشن اس پہ الیکشن کرائے گا، چیف الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس کا وضاحت دے کہ جو کیس عدالت میں ہے اس کیس پہ وہ کیسے الیکشن کرا سکے گا۔ کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ یہاں توہین عدالت شریفوں کے لیے ہے یا طاقتور حلقے کے لیے بھی ہے؟ اور اس وقت الیکشن کا تو اعلان ہوا، یقیناً آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ لوگوں نے اپنے پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس کو بھی جو ہے ان کی بھی وہ کرنامے شاید اخبارات میں تھے، کچھ نے اپنے پارٹی سے درخواستیں مانگی ہیں، مگر NA 265 جو اس وقت سٹے پہ چل رہا ہے، چیف الیکشن کمیشن صاحب وہ کیسے اس حلقے پہ الیکشن کرا سکتے ہیں؟ کیا یہ پورا جو ہے وہ شخص جس نے استعفیٰ دیا ہے اور عدالت کے سٹے کے باوجود استعفیٰ نہیں دے سکتا تھا؟ اور اسی طریقے سے وہ اس کیس میں چیف الیکشن کمیشن صاحب الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت سٹے کے بنیاد پہ ہے۔ تو اپنے مفاد کے لیے ریاست نے اور ریاستی سرپرستی میں چلنے والے آج کی حکومت نے الیکشن کا اعلان کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمام حلقوں میں، خصوصاً NA 265 میں، اسٹیٹ کسی ایک شخص کا لاٹری نکالنا چاہتا ہے۔ عوام کے ووٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے پامال کیا، اب لاٹری نکال کے کسی کو لانا چاہتے ہیں اور ایک مصنوعی طریقے سے اس تمام معاملے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں چیف الیکشن کمیشنر سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس تمام کیس میں وہ بھی اپنا وضاحت کرے، اور سپریم کورٹ سے میرا اور میرے ساتھیوں کا، میرے لیگل ٹیم کا مطالبہ ہے کہ جب سٹے ہے تو پھر وہ اس کیس پہ نوٹس لے اور چیف الیکشن کمیشن کو اور اس شخص کو جس نے خود سٹے لیا تھا بغیر سپریم کورٹ کے پوچھے، اس نے جا کے استعفیٰ دیا، ان کا نوٹس لیں اور توہین عدالت کے وہ مرتکب ہو سکتے ہیں۔ میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ساتھی جو آج میرے ساتھی کارکن بھی آئے ہیں وہ اس توقع سے آئے ہوں گے کہ شاید الیکشن ہوگا، مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 3 مہینے کا الیکشن ہمارے سمجھ سے، یہ 4 مہینے کا الیکشن ہمارے سمجھ سے باہر ہے، اور وہ الیکشن جس پہ آلریڈی سپریم کورٹ فیصلہ سٹے پہ ہے۔ میں سپریم کورٹ سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارا کیس جو ان کی عدالت میں اس پہ اپنا فیصلہ دے، تاکہ ہمارے وکلاء جا کے بات کریں اور یہ پتہ چلے کہ کس طریقے سے آپ کو پچھلے 4.5 سال سے آپ کے صوبے کو، آپ کے اس حلقے کو کہ آواز کو تھرو سٹے اور تھرو دھاندلی دبایا گیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لے گا اور ہمارے اس کیس پہ جس پہ سٹے لیا اس پہ اپنا فیصلہ دے گا۔ دیکھیں، الیکشن ٹریبونل کا یہ فیصلہ تھا کہ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے، اور دوبارہ وہ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں جنہوں نے پچھلے دفعہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، انہی کینڈیڈیٹس میں، اس میں میں ہوں، اس میں قاسم یوسف زئی ہے، اس میں محمود خان اچکزئی ہے، اور بھی لوگ ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے فیصلہ ہے ٹریبونل کا، اور اس پہ سٹے ہے، یعنی جس پہ سٹے ہے تو اس پہ الیکشن نہیں ہو سکتا ہے۔
اگر ہوگا تو پھر ساتھیوں کے ساتھ پھر ہم مشورہ کریں.